السلام علیکم۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نا، اس کو کرنے کے بعد آپ بہت خوش ہو جائیں گے اور جھولیاں بھر بھر کے میرے لیے دعائیں کریں گے، کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت اچھا وظیفہ بتانے جا رہی ہوں، ایک اچھی حاجت کی نماز بتانے جا رہی ہوں اور نفل بتانے جا رہی ہوں، جس سے آپ لوگ مانگنے کے مطلب سجدے سے سر نہیں اٹھے گا کہ آپ کی دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اور آپ کی رات سے مطلب رات گزرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کی جو بھی حاجت ہوگی، جائز حاجت ہوگی، جو آپ کی قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے کہ میں آپ سب سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ اپنی زندگی میں ایک بار اس کو لازمی کریں۔ یہ کن فیکون کی نماز ہے، اس کو لازمی پڑھیں۔ مطلب کہ کن فیکون، جیسے کہ اللہ فرماتے کہ ہو جا تو ہو جاتا ہے، تو یہ نماز کن فیکون کی ہے۔ میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی اور میں امید کروں گی کہ آپ لوگ یہ ضرور پڑھیں گے، اور میری ویڈیو کو مطلب آپ لوگ اس ویڈیو کو پورا دیکھیے گا، تاکہ ایک بھی پوائنٹ کو سکپ مت کیجیے گا، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ سکے اور آپ لوگ اچھی طرح سے سمجھ سکیں اور اس عمل کو جان سکیں۔ بغیر کسی شک کے پڑھنا ہے آپ نے، بغیر کسی ڈاؤٹ کے اور یقین کے ساتھ یہ نماز آپ نے پڑھنی ہے۔ آپ کی مشکل سے مشکل ترین حاجتیں اگر کسی بڑی مصیبت میں ہیں تو آپ اس عمل کو کر لیں، رات نہیں گزرے گی کہ آپ کی انشاءاللہ وہ حاجت پوری ہو جائے گی۔ اگر آپ کے اندر کوئی ڈر ہے، خوف ہے، کوئی مشکل آن پڑی ہے، کوئی مصیبت میں ہو آپ اور آپ کو لگ رہا ہے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا میرا، تو اس عمل کو کریں، اور اس عمل کو کر کے آپ لوگوں کو انشاءاللہ مایوسی نہیں ہوگی۔ تو اب چلتے ہیں ویڈیو کی طرف، اس عمل کی طرف۔ میں آپ کو عمل بتا دیتی ہوں کہ کیسے کرنا ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی روٹین شیئر کر لوں گی کہ میں یہاں پہ بنانے چاہ رہی ہوں آلو کے پراٹھے، مطلب میں اپنے روٹین بھی شیئر کرتے جاؤں گی اور ساتھ ساتھ ہم لوگ بات بھی کرتے جائیں گے، عمل بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی۔ سوری، میں نے آلو کہہ دیا، آلو کے نہیں، مولی کے پراٹھے میں بنانے جا رہی ہوں۔ ساتھ ساتھ آپ لوگ میری یہ روٹین بھی دیکھتے جائیے اور ساتھ ساتھ اپنے عمل میں آپ کے ساتھ عمل بھی شیئر کر دیتی ہوں۔ کن فیکون کی نماز کس وقت پڑھی جاتی ہے، اس عمل کے لیے کون سا وقت مقرر ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں۔ یہ پڑھی جاتی ہے جمعے کی شب کو، مطلب جمعرات کا دن ہوتا ہے، جب جمعرات کا دن مغرب کے ٹائم تک ختم ہو جاتا ہے تو مغرب کے بعد جو ہوتی ہے نا، جمعے کی رات ہو جاتی ہے، مطلب یہ شب جمعے کی شب کہلاتی ہے۔ تو آپ نے یہ عمل مغرب کے بعد جمعے کی شب کو کرنا ہے، مطلب جمعے کی رات کو کرنا ہے، جمعرات کو نہیں، جمعے والی شب کو کرنا ہے۔ آپ نے مغرب کے بعد جو جمعہ سٹارٹ ہوتا ہے، مطلب جمعے کی شب سٹارٹ ہوتی ہے، اس ٹائم آپ نے غسل کرنا ہے، اچھی طرح سے نہا دھو کے پاک ہو جانا ہے، اور ایک اچھا سا سوٹ، مطلب جو پاک ہو، صاف ستھرا ہو، اس کو پہن لینا ہے۔ مطلب غسل کرنے کے بعد اچھے سے پاک صاف ہونے کے بعد ایک پاک صاف سا سوٹ آپ نے پہن لینا ہے، جو آپ کی نظر میں بہتر ہو۔ جیسے کہ کہتے ہیں کہ جمعے والے دن نیا سوٹ پہننا سنت ہے اور ثواب بھی ملتا ہے، تو ضروری نہیں ہے آپ لوگ نیا سوٹ ہی پہنو، نیا ہی بنوایا جائے، ہر کوئی اتنا افورڈ نہیں کر سکتا ہے، کوئی سالوں بعد ہی سوٹ سلتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جو آپ کے لیے بہتر ہو، سب سے بہتر پوائنٹ ہو، آپ کے پاس مطلب جو بہتر آپشن ہو، وہ والا سوٹ سلیکٹ کرنا ہے اور اس کو پہن لینا ہے، نہا دھو کے غسل کر کے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ 4 رکعت نفل، مطلب 4 رکعت حاجت کے نفل جو ہے نا، نیت باندھ لینی ہے، پڑھنے ہیں، 4 رکعت نفل پڑھنے ہیں، مطلب حاجت کے پڑھنے ہیں، نیت کر لینی ہے کہ حاجت کے نفل پڑھ رہے ہیں آپ نے ان کو پڑھنا کیسے، میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں۔ ان کو 4 رکعت نفل پڑھنی ہے، مطلب کن فیکون کی جو نماز ہے نا، 4 رکعت کر کے پڑھنی ہے، مطلب 2 کر کے الگ الگ نہیں پڑھنی ہے، 4 رکعتیں اکٹھی پڑھنی ہے۔ اور اس میں پڑھنا کیا ہے کہ سب سے پہلی رکعت جو آتی ہے نا، اس میں میں آیت آپ کو نا اٹیچ کر دیتی ہوں یہاں پہ۔ آپ کو پڑھنے کی ہے نا، سب سے پہلے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی بھی سورت نہیں ملانی ہے، مطلب جیسے ہم سورت کے ساتھ ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتے ہوتے ہیں، ویسے نہیں کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ نماز جیسے پڑھتے ہیں ویسے پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد جو ہے نا ایک آیت پڑھ لینی ہے، جو کہ میں آپ کو یہاں پہ اسکرین پہ شو کروا دیتی ہوں۔ فَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ والی پڑھنی ہے 100 مرتبہ۔ پہلے آپ نے پڑھ لینی ہے سورۃ فاتحہ، اس کے بعد یہ آیت پڑھ لینی ہے، اور پھر اس دوسری رکعت میں کیا کرنا ہے، دوسری رکعت بھی ایسے ہی پڑھنی ہے، لیکن اس میں الگ دعا پڑھنی ہے، الگ آیت آپ کو میں بتا دیتی ہوں۔ اس میں پڑھنی ہے سورۃ فاتحہ، یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اب دوسری آیت بھی میں آپ کو یہاں اسکرین پہ شو کروا دیتی ہوں۔
الا اللہ نصیر الامور، یہ والی آیت پڑھنی ہے، پہلے پڑھ لینی ہے سورۃ فاتحہ اور پھر سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت ساتھ نہیں ملانی، اور یہ والی آیت 100 مرتبہ دوسری رکعت میں یاد رکھیے گا۔ پہلی رکعت کی پہلی آیت بتائی ہے میں نے، دوسری رکعت میں یہ آیت بتائی ہے، اب تیسری رکعت میں کیا ہے کہ یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے، یاد رکھیے گا۔ اور آپ کے پاس تسبیح کاؤنٹر ہوگا، تسبیح کاؤنٹر سے بھی آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ورنہ انگلیوں پہ بھی آرام سے کاؤنٹ کر لیا جا سکتا ہے، اتنی آپ کو چھوٹ دی ہوئی ہے نماز کے لیے۔ اچھا، یہاں پہ ہوتا ہے کہ اب بات باری تیسری رکعت کی، تیسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت نہیں ملانی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ والی آیت پڑھ لینی ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، یہ والی آیت پڑھ لینی ہے آپ نے، اور 100 مرتبہ اس آیت کو پڑھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی بھی سورت اس کے ساتھ اٹیچ نہیں کرنی، مطلب کوئی نہیں ملانی ہے۔ جیسے ہر رکعت میں، ہر نماز میں ہم لوگ فرض نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، فرض نماز کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر رکعت میں سورت کو چینج کرنا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ 3 رکعتیں ہو گئیں، 3 رکعتوں میں مطلب ایک مرتبہ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور جو میں نے آپ کو ہر آیت کے لیے آیت بتائی ہوئی ہے نا، اس میں یہ آیت آپ نے پڑھنی ہے، مطلب 100 مرتبہ 4 آیتیں بتائی ہیں، 4 آیتوں میں مطلب 3 آیتیں بتا لی ہیں میں نے، چوتھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اور 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کاؤنٹ کر لینا ہے، تسبیح کاؤنٹر لے لیجئے گا، ہاتھ میں تسبیح اٹھا لیں تو وہ آپ کی مرضی ہے، اگر کاؤنٹ ہوئے آپ کے پاس ہوں تو، اور ورنہ آپ انگلیوں پہ بھی آسانی سے کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ تو اب آتی ہے چوتھی رکعت کی باری۔ چوتھی رکعت میں آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھ لینی ہے، اور سورۃ فاتحہ کے بعد آپ نے یہ والی آیت پڑھ لینی ہے جو میں اسکرین پہ شو کروا رہی ہوں آپ کو ابھی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، یہ والی آیت پڑھ لینی ہے، آیت پڑھنی ہے۔ پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، سورۃ فاتحہ کے بعد یہ آیت 100 مرتبہ پڑھنی ہے، اور آپ کی یہ جو ہے نا مطلب یہ حاجت کی نماز یا کن فیکون کی نماز ہوگی، 100 مرتبہ یہ پڑھ لینا، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جتنی میں نے آیتیں آپ کو بتائی ہیں نا، سب سے اہم اس میں ہوتا ہے کہ اس میں آپ نے تعداد کا بہت خیال کرنا ہے، نہ 99 ہونے چاہیے نہ 101 ہونے چاہیے، تو اس لیے آپ تسبیح کاؤنٹر کا جو ہے نا یوز کر سکتے ہیں، یا پھر کاؤنٹ کیے ہوئے جو 100 والی ایک تسبیح ملتی ہے، مطلب جس میں 100 ہوتے ہیں، تو وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں۔ تو تعداد بہت لازمی ہے، اس پہ تعداد اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ 100 مرتبہ آپ نے یہ آیتیں پڑھنی ہیں سورۃ فاتحہ کے ساتھ، اور پھر یہ 4 رکعتیں کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، سلام پھیرنے کے بعد کچھ دعائیں میں آپ کو بتا دیتی ہوں، یہ بھی آیتیں ہی ہیں، قرآن سے لی گئی آیتیں ہیں، میں آپ کو وہ بھی بتا دیتی ہوں۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد ایک تسبیح پڑھنی ہے، وہ تسبیح کیا ہے وہ بھی میں اٹیچ کر دیتی ہوں ابھی اسکرین پہ، وہ والی تسبیح آپ نے سلام پھیرنے کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے، غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ والی آپ نے جو ہے نا تسبیح پڑھ لینی ہے 100 مرتبہ، 100 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھ لینا ہے۔ اور ایک اور تسبیح بتا دیتی ہوں میں وہ آپ کو، یہ یاد رکھیے گا آپ کے اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کی توجہ صرف اسی عمل پہ ہونی چاہیے، اور حاجت کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو اپنی تسبیح پڑھنی ہے نا، وہ تسبیح پڑھنے سے پہلے بھی کسی سے نہیں بولنا ہے، کسی سے بات چیت نہیں کرنی، کسی سے کوئی گفتگو نہیں کرنی، صرف اپنے عمل پہ آپ نے دھیان دینا ہے، اسی عمل کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک دعا پڑھنی ہے، سجدے میں جانا ہے، پھر مطلب سارا کچھ ہو گیا، آپ نے تسبیح بھی پڑھ لی، اور تسبیح پڑھنے کے بعد آپ نے سجدے میں جانا ہے، اور سجدے میں آپ نے یہ والی آیت پڑھنی ہے جو آپ کو اسکرین پہ شو ہو رہی ہے، یہ آیت آپ کو میں نے شو کرا دی ہے، اس کو سجدے میں جا کے نا 200 مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے، 200 مرتبہ۔ اچھا، سجدے میں لوگ جاتے ہیں جیسے دعا کے روپ میں جاتے ہیں، ویسے نہیں جانا، جیسے سجدہ کرتے ہیں اسی طرح سجدے میں جانا ہے، اور اس دعا کو 200 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو کاؤنٹ کرنے کا کوئی مسئلہ ہے تو کاؤنٹر آپ یوز کر سکتے ہیں، اتنی چھوٹ ہے اس نماز میں، اور تسبیح بھی یوز کر سکتے ہیں جس کے پورے ہوں، دانے جیسے ہوتے ہیں نا وہ 200 مطلب 100 ہوتے ہیں تو اس کو 2 بار پڑھ لیں، یا پھر تسبیح کاؤنٹر یوز کر لیں تو وہ زیادہ بیسٹ رہے گا آپ کے لیے۔ 200 مرتبہ آپ نے یہ والی آیت پڑھنی ہے، دعا کرنی ہے، اور ساری نماز میں نے بتا دی۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھیں میں نے آپ کو پہلی رکعت کی آیت بتائی ہے جو 100 مرتبہ پڑھنی ہے، دوسری آیت کی آیت بتائی ہے وہ بھی 100 مرتبہ، 4 رکعتوں کے لیے میں نے 4 آیتیں بتائی ہیں جو آپ نے سورۃ فاتحہ کے بعد 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے جائے نماز پہ بیٹھے بیٹھے 100 مرتبہ ایک اور آیت پڑھنی ہے،
اور پھر سجدے میں جانا ہے، سجدے میں جا کے 200 مرتبہ جو آیت پڑھنی ہے وہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ ایسا کیجیے گا، ان چیزوں کے اسکرین شاٹس لے لیجئے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اور انشاءاللہ آپ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا، آپ کی وہ حاجت، وہ آپ کی مشکل بالکل آسان کر دیں گے اور پوری کر دیں گے۔ شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یقین کے ساتھ کیا ہوگا، پورے یقین اور پختہ یقین کے ساتھ کیا ہوگا، کہ دل میں مایوسی نہیں رکھی ہوگی کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا۔ دل میں یقین رکھتے ہوئے یہ عمل ضرور کریں، اور یہ آپ کا پورا ہوتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا۔ جب آپ یہ عمل کریں گے نا، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنا آزمودہ اور حیران کن عمل ہے، حیران کر دینے والا عمل ہے۔ اور بس یقین کے ساتھ کیجیے گا، پورا عمل، ایک ایک چیز آپ نے سب کچھ جو تعداد بتائی گئی ہے اسی تعداد میں کرنا ہے۔ آپ نے جتنی تعداد بتائی گئی ہے، اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے پھر دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا قبول بھی کریں گے اور مایوسی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ آپ کسی بھی مشکل میں پھنس چکے ہیں، پریشان ہیں، ڈرے ہوئے ہیں، خوف میں ہیں، مصیبت آپ کے سر پہ آئی ہے اور جا ہی نہیں رہی ہے، تو اس عمل کو کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے جو بھی مشکل ہے وہ آسان ہو جائے گی، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ اس سے بہت اچھا رزلٹ بھی ملے گا۔ اور آپ لوگ اس عمل کو کرنے کے بعد مجھ سے فیڈ بیک لازمی مجھے دیجیے گا، اور اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اور اگر آپ لوگ میری ویڈیو پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے، بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے گا، تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل جائے۔ اور آپ اپنے پیاروں کے ساتھ میری ویڈیو کو شیئر بھی لازمی کیجیے گا، اور آپ سے امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اور اگر آپ میری ویڈیو پہ نیکسٹ ٹائم پہلے سے آئے ہوئے ہیں، دوسری بار میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، تو میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتی ہوں، اور یہ عمل آپ لوگ کرنے کے بعد مجھے کمنٹ پہ لازمی بتائیے گا، اور میری ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے پیاروں کا خیال رکھیے، اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔